غلام رسول خان آندھرا پردیش کے کرنول کے نواب، جنہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے اہلکاروں میں دہشت پیدا کی، 1823 عیسوی میں اقتدار میں آئے۔ اپنے بچپن سے ہی غلام رسول خان نے کبھی غیر ملکی حکمرانوں کی پرواہ نہیں کی۔ اقتدار میں آنے کے بعد انہوں نے اپنی ریاست کو انگریز سے بچانے کے لیے ہر طرح کا خیال رکھا۔ انہیں یقین تھا کہ اسے انگریزوں کے خلاف لڑنا ہے اور وہ اس کے لیے تیار تھے۔ اس کی دوستی ریاست نظام کے ایک شہزادے گوہر علی خان عرف مبارز الدولہ سے ہوئی۔ انہوں نے کرنول کے اپنے قلعے کو آرڈیننس فیکٹری میں تبدیل کر دیا۔ نواب غلام رسول کے غیرت مند کزن، جو اقتدار پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، نے انگریزوں کے ساتھ ملی بھگت کی اور ان کے خلاف سازشیں کی۔ انہوں نے 23 اگست 1839 عیسوی کو غلام رسول کی جنگ کی تیاری کے بارے میں جنرل فریزر کو، جو برطانوی باشندہ تھے، کو آگاہ کیا۔ اس پر گھبرا کر ایسٹ انڈیا کمپنی نے ایڈورڈ آرم اسٹرانگ کو اس معاملے کی تحقیقات کرنے اور فوری طور پر رپورٹ کرنے کے لیے مقرر کیا۔ ایڈورڈ نے جنرل فریزر کو ایک خط لکھا جس میں کہا گیا کہ کرنول کے نواب کا اسلحہ خانہ بہت بڑا ہے، جنگ کے لیے اس کی تیاری کو بیان کرنا مشکل ہے۔ اس نے باغات اور شاہی محلات کو آرڈیننس فیکٹریوں میں بدل دیا۔ اس اطلاع نے جنرل فریزر کی ریڑھ کی ہڈی کو ہلا کر رکھ دیا، جس نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی افواج کو فوری طور پر کرنل اے بی ڈائس کی سربراہی میں کرنول کے قلعے پر قبضہ کرنے اور نواب غلام رسول خان کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے فوجیوں نے 12 اکتوبر 1839 عیسوی کو کرنول کے قلعے پر حملہ کیا اور اسے گھیر لیا۔ 6 دن کی سخت جنگ کے بعد دشمن غلام رسول خان کو 18 اکتوبر 1839 عیسوی کو کرنول کے قریب ایک گاؤں جو ہرا پورم میں حراست میں لینے میں کامیاب ہو گئے۔ بعد میں وہ اسے تروچیناپلی لے گئے اور رسول خان کو تروچیناپلی جیل میں قید کر دیا۔ انگریز حکمران کرنول کے نواب کو ختم کرنا چاہتے تھے، چنانچہ انہوں نے نواب کو زہر آلود کھانا پیش کرنے کے لیے اپنے ذاتی ملازم کو رشوت دی، جس کی وجہ سے نواب غلام رسول خان 12 جولائی 1840 عیسوی کو انتقال کر گئے۔ کمپنی نے نوکر پر قتل کا الزام لگایا اور اسے سزائے موت سنائی۔ انگریز حکمرانوں نے اس سازش کو چھپانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن تاریخ نے وقت کے ساتھ ساتھ حقیقت کو آشکار کر دیا۔ غلام رسول خان کو آج پھر آندھرا پردیش کے رائل سیما علاقے کے لوگ یاد کرتے ہیں، جہاں وہ اب بھی کندناولو نوابو کتھا کے عنوان سے گانا گاتے ہوئے ان کی تعریف کرتے ہیں۔